بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت اہم سٹوریز ہیں جو آپ کو بتانی ہیں اور آپ سے شیئر کرنی ہے۔ ایک تو پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو مذاکرات اس وقت استنبول میں ہو رہے ہیں، جس کا کہ تیسرا روز ہے، تیسرا راؤنڈ ہے۔ اس سے پہلے دوحہ میں ہوئے تھے۔ اس کے مطالبات افغانستان کے کیا ہیں اور کیا یہ معاہدہ طے پا سکے گا یا پھر اس کا جو مستقبل ہے وہ مکمل طور پر افغانستان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اس کے اوپر کس طرح سے عمل درآمد کرتا ہے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 25 تاریخ کو جو جلسہ کیا 2 دن پہلے سہیل آفریدی نے، اس جلسے کے اندر جو انہوں نے ٹون سیٹ کی ہے، اس ٹون کے بعد کیا لگتا ہے کہ جو خیبر پختونخوا ہے اس کو اب ایک مرتبہ پھر پاکستان تحریک انصاف استعمال کر سکتی ہے؟ اور کیا 9 مئی سے پہلے کی جو ٹون تھی اور اس کے بعد جب 9 مئی ہوا تھا تو پھر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس کو بعد میں ڈسون کر دیتی ہے، اور اس طرح کی ٹون اختیار کرنے کے بعد، لوگوں کو اکسانے کے بعد، لوگوں کو کے جذبات کو ابھارنے کے بعد بالکل فراموش کر دیتی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کیا کہا۔ اور ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی فالوئنگ ہے، اس میں بہت بڑا حصہ کلٹ فالوئنگ کا بھی ہے، اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی ہیں کہ وہ جو عمران خان صاحب کی طرف سے پیغام جاتا ہے وہ منو ان جو ہے وہ اس کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ تو کیا پاکستان تحریک انصاف اسی راستے پہ ہے؟ کیا ایک اور بڑی غلطی پاکستان تحریک انصاف سے ہو سکتی ہے؟ کیا اس کا نتیجہ بھی ان کو بھگت سکتا ہے؟ میں اس لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب نے جو جلسہ کیا، وہ جلسے کے سائز کے اوپر تو میں نے بہت کم میں کمنٹ کرتی ہوں، مگر جس طرح کی ایکسپیکٹیشنز تھی اس طرح کا جلسہ تو وہ قطعی طور پر نہیں تھا، لیکن بہرحال ہم اس کے سائز پہ بات نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ بہت محدود پیمانے پہ کیا گیا ہو، لیکن خیبر پختونخوا میں یاد رہے کہ کوئی پابندی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ ان کا ووٹ بینک بھی ہے، ان کے لوگ بھی ہیں، وہاں پہ خواہش بھی ہے، بلکہ تحریک انصاف کے تمام اراکین کی یا لوگوں کی، ان کے جو ووٹرز ہیں ان کی سپورٹرز کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان صاحب کو رہائی ملے، عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں، اور اسی ایجنڈے کے اوپر سہیل آفریدی جو ہے وہ پے در پہ انہوں نے اپنے جو ایک لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک تحریک کا آغاز کیا۔ یہ یوں سمجھیے ان کی رہائی کے لیے ایک پیس بنانے کی کوشش کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ نومبر کے مہینے میں جو 26 نومبر پہلے بھی ہم نے دیکھی تھی، پچھلے برس بھی ایک مرتبہ پھر وہ متحرک ہوں اور وہ سڑکوں پہ آئیں۔ اس بات کا امکان بہت زیادہ ہے، لیکن جو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ جلسے کرتے ہیں، پرامن احتجاج، اور جو وہ بات 9 مئی سے پہلے کی باتیں ہو رہی تھی، اگر آپ اس جلسے کے اندر سنیں کہ سہیل آفریدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اور سنیں کہ جنید اکبر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، پھر ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ بند کمروں والے فیصلہ ساز، یہ جوش دیکھے، یہ جنون دیکھے، ان نوجوانوں کی آنکھوں میں یہ چمک دیکھے، یہ جذبہ دیکھے۔ جس دن میرے لیڈر، میرے قائد نے ایک دفعہ پھر فیصلہ کیا تو کسی کو سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی انشاءاللہ۔ ہم آگے سے بڑھیں گے، جو ہمارے پیچھے جو ہمارے لوگ آئیں گے، جو ہماری یوتھ آئیں گے، جو آئی سب کے لوگ آئیں گے، وہ آپ کے گھروں میں آ جائیں گے، آپ کی جگہ چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ آپ نے سنا کہ جو ابھی گفتگو کی آپ نے، جو اس ویکینڈ کے اوپر جو جلسہ تھا اس سے انہوں نے جب بات چیت کی ہے تو صاف انہوں نے کہا کہ ہم آگے بڑھیں گے، جو ہمارے پیچھے آئیں گے آئی ایس ایف کے لوگ آئیں گے، اور وہ آپ کے گھروں میں آ جائیں گے، اور آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اور یہ جملہ جو تھا نا، یہ اگر ہم یہ کہیں کہ جنید اکبر صاحب جو کہ ایک بڑے سنجیدہ فہم فراست رکھنے والے سیاستدان ہیں،
پولیٹیکل کارکن ہیں، اور ان کی وہ کافی کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ آفر بھی کر رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ایک قدم بڑھے ہم 10 قدم بڑھاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اور ظاہر اب ان کو اس کا جواب اس طرح سے مثبت طریقے سے نہیں ملا ہے. لیکن عمران خان صاحب کی ملاقات بھی سہیل آفریدی صاحب سے نہیں ہوئی. یہ بھی ایک بالکل اپنی جگہ پہ صحیح بات ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے تھی، جو کہ اب کہا جا رہا ہے کہ اس ہفتے میں کروا دی جائے گی. لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جنید اکبر صاحب جو کہ ایک ہوک تسلیم کیے جاتے ہیں، سخت گیر موقف رکھتے ہیں، ان کی طرف سے، اور وہ صدر بھی ہیں اپنی پارٹی کو، وہ وہاں پہ یعنی بہت ایکٹیو بھی ہیں خیبر پختونخوا کے اندر، اور وہاں پہ وہ ان کا انفلوئنس ہے اپنا ایک. وہ جب اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ہم آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے اور ہم آپ کے گھروں میں گھسیں گے، گھروں میں آ جائیں گے، اور یہی الفاظ ڈی چوک کے جب نعرے لگتے ہیں تو سہیل آفریدی صاحب بھی یہی الفاظ بولتے ہیں کہ ہم آپ کے گھروں میں آ جائیں گے اور آپ کو چھپنے کی جو ہے وہ جگہ نہیں ملے گی. یہ جو الفاظ ہیں یہ اصل میں جو اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی ہسٹری کو، ان کی تاریخ کو مطالعہ کریں تو یہ الفاظ ہمیں جا بجا ملتے ہیں. مثلاً یہ کہ ہم آپ کی قبریں کھودیں گے، مثلاً یہ کہ ہم آپ کو آپ کے لیے جو ہے وہ مشکلات پیدا کریں گے، مثلاً یہ کہ ان کے گھروں، ان کی بچوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، مثلاً یہ کہ ان کے گھروں کا گھیراؤ کر لیا جائے، مثلاً یہ کہ ہم آئیں گے پوری طاقت کے ساتھ اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا کون کر سکتا ہے. اس طرح کی دھمکیاں، اس طرح کے الفاظ، اس طرح کے گھراؤ جلاؤ، اور پھر پریکٹیکلی 14 کا دھرنا ہو یا اس کے بعد ہو، ہم نے کوئی ایک پرامن احتجاج بھی پاکستان تحریک انصاف کا انفارچونیٹلی نہیں دیکھا. مطلب مجھ سمیت بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس احتجاج کے حامی ہوتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے، اس کو آپ روک نہیں سکتے کہ وہ احتجاج نہ کرے. لیکن اگر احتجاج کا موڈ آپ یہ بنا رہے ہیں، علی امین گنڈا پور صاحب ہوں یا آپ جنید اکبر صاحب یا سہیل آفریدی صاحب ہوں، اگر وہ یہ موڈ بناتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی اور ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کو ایسی جگہ بھجوائیں گے جہاں سے آپ نکل نہیں سکتے ہیں، یا مثلاً یہ کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایس ایف کے لوگ جو ہیں وہ آئیں گے. اب دیکھیے یہ جو سوچ، میں بہت دنوں سے، میرا خیال ہے کہ میں پہلی تھی جس نے اپنے ولاگز میں یہ ہائی لائٹ کیا تھا کہ جو سہیل آفریدی صاحب ہیں ان کے آنے کا سبب کیا ہے، ان کو لایا کیوں جا رہا ہے. ان کی آئی ایس ایف کے اندر جو فالوئنگ ہے اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے، ان کو یوتھ کو فائدہ اٹھانے کے لیے ان کو یہاں پہ لایا جا رہا ہے، ان کو استعمال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 20-25 ہزار لوگ جو ہے وہ وہاں سے نوجوان آ جائیں اور پھر وہ ایک جین زی والی سچویشن جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرے. کیونکہ انفارچونیٹلی یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اندر پتہ نہیں، انقلاب کے لیے وہ اتنے شاید خواہش مند نہیں، انقلاب لانا ہوتا تو شاید وہ لے آتے، مگر انتشار جس طرح سے ہو رہا ہے یا اس کی کوششوں کے لیے فوکس کیا جا رہا ہے، انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، اس کو سیاسی طور پہ اپنے آپ کو متحرک کرنے کا حق ہے. لیکن یہ جملے، اس طرح کے الفاظ کہ ہم آئی ایس ایف کے نوجوان آئیں گے، یہ اصل میں جنید اکبر صاحب نے ایک خبر دی ہے. یہ انہوں نے متنبع بھی کیا ہے اور ساتھ میں انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بھی بتائی ہے، اور ان کی اسٹریٹجی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے کہ ان نوجوانوں کو لایا جائے گا، اور ظاہر ہے کہ جب وہ آئیں گے اور وہ لوگوں کے گھروں میں گھسیں گے اور پریزیڈنسی میں جائیں گے یا پی ایم ہاؤس میں جائیں گے یا پھر وہ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں گھسیں گے یا پھر وہ کسی اور جگہ پہ آئیں گے، تو یہ پہلے تو ظاہر ہے کہ جب 14 کا دھرنا ہوا تھا تو اس وقت تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی، تب بھی یہ ممکن نہیں ہوا تھا، یہ تب بھی ممکن نہیں ہوا تھا. اور اب تو ظاہر ہے کہ حالات بالکل مختلف ہیں. اب کیا ہوگا؟ کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف اسی فارمولے پہ عمل کر رہی ہے جو 9 مئی سے پہلے تھا؟ 6 مئی تک مذاکرات جو ہے وہ کامیاب ہو رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے انتخابات کے لیے. ڈیٹس کا اناؤنسمنٹ ہونا باقی رہ گیا تھا کہ ڈیڈ لاک ہوا تھا کس پہ کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا فوری اسمبلیاں برخاست کر دیں، جبکہ اسمبلیوں کو بجٹ پیش کرنا تھا اور یہ طے پا رہا تھا کہ بجٹ کے فوراً بعد جو ہے وہ اسمبلی برخاست کی جائے گی اور اس کے بعد الیکشن کی طرف بڑھا جائے گا. پھر کیا ہوا؟ پھر صرف 3 دن کے بعد، اس کا مطلب ہے کہ اس کی پلاننگ کہیں نہ کہیں موجود تھی، اور صرف 3 دن کے بعد جو ہے وہ 9 مئی کی ہوا. اور اس 9 مئی کے لیے آپ بیانات اٹھا کے دیکھ لیں، آپ سیاسی لیڈرشپ کے، پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان صاحب کے، ان کے آپ بیانات اٹھائیں، آپ ان کے جو تقاریر ہیں ان کو اٹھائیں، ان کے انٹرویوز دیکھیں، انہوں نے ایک غصہ اپنے لوگوں کے اندر بھرا، ان کے اندر ان کو اکسایا اور باقاعدہ ایک
ایسے تیاری کی کہ جیسے 9 مئی کو جب لوگ نکلیں گے ان کو گرفتار کرنے کے بعد لوگ نکلیں گے تو پھر ایک انقلاب برپا ہو جائے گا، لیکن وہ انقلاب برپا نہیں ہو سکا۔ اس کا نتیجہ نکلا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسٹیبلشمنٹ اور زیادہ مضبوط ہو گئی، سیاسی نظام اور سیاسی جماعتیں اور کمزور پڑ گئیں، قانونی ادارے اور زیادہ کمزور اور بیک فٹ پہ چلے گئے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو فوج کے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ظاہر ہے اس کا ایک بڑا مقصد 9 مئی کا یہی تھا کہ فوج کے اندر سے جو ہے وہ تبدیلی لائی جائے، وہ ناکام ہوا، وہ سازش ناکام ہوئی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کے ریپریکیشنز جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو بھگتنے پڑے۔ آپ ایک مرتبہ پھر وہ ٹون سیٹ کر رہے ہیں، آپ ایک مرتبہ پھر اسی طرح کی گفتگو کر رہے ہیں، اور اگر لوگ آ گئے اور جو آپ انقلاب سوچ کے آ رہے ہیں اور اگر وہ کامیاب نہ ہوا تو اس کے بھی ریپریکیشنز ہوں گے، پھر پی ٹی آئی کہے گی کہ ہم مظلوم ہیں اور ہمارے ساتھ بہت برا ہو رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے پڑتے ہیں، ان کو ایک پولیٹیکل پارٹی کو جس طرح بیہیو کرنا چاہیے اس طرح سے بیہیو کرنا پڑے گا۔ خیبر پختونخوا کے عوام کب تک یہ جو ہے وہ سہیں گے، برداشت کریں گے؟ ان کی بھی زندگیوں میں سکون آنا چاہیے۔ اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ پنجاب، وہاں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا، پنجاب کی لیڈرشپ کہاں ہے پاکستان تحریک انصاف کی؟ تو ایک طرح سے سارا برڈن جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو تختہ مشق بنا لیا گیا ہے۔ نہ وہاں پہ گورننس ہو رہی ہے، نہ وہاں پہ ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے، نہ وہاں پہ کوئی حکومت کسی اور چیز کے اوپر فوکس کر رہی ہے۔ وہاں لوگوں کے مسائل کیا ہیں؟ کل ہی کسی نے مجھے بتایا کہ وہاں پہ لوڈ شیڈنگ کے وہ حالات ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ 1 گھنٹہ لائٹ آتی ہے، 1 گھنٹہ 4 گھنٹے لائٹ نہیں آتی ہے، لوگوں کے فون کمیونیکیشن نہیں ہے، لوگوں کے فون بند ہو جاتے ہیں، چارج نہیں ہو پاتے ہیں، لوگوں کے گھروں میں ٹی وی نہیں چلتا ہے، یعنی ہر کوئی تو افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ سولر سسٹم لگوائے یا جنریٹر لگوائے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ گورننس کا سلسلہ ہے، گورننس کے مسائل ہیں جس کی طرف خیبر پختونخوا کے عوام سننا چاہتے ہیں اور دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور یوتھ بھی اتنی بے وقوف نہیں ہے بائی دا وے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ کسی نے ٹویٹ کیا ہوا تھا عوامی زبان کا استعمال، یہ کوئی عوامی رائے نہیں ہے جو 1000 5000 10,000 20,000 چلے 25,000 لوگوں میں کھڑے ہو کے جو ان کے کارکن ہیں صرف وہ آتے ہیں، یہ عوامی رائے قطعی طور پر نہیں ہے۔ عوامی رائے یہ ہے کہ وہاں پہ دہشت گردی ختم ہونی چاہیے، عوامی رائے یہ ہے کہ وہ جو ان کا جو اداروں کے اوپر اعتماد نہیں ہے اس کی وجہ سے بدزنی ہے وہ ختم ہونی چاہیے، عوامی رائے یہ ہے کہ ان کو سکون کا سانس ملنا چاہیے، عوامی رائے یہ ہے کہ وہاں پہ گورننس اچھی ہونی چاہیے، کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور سب جگہوں پہ ہونا چاہیے پاکستان میں، لیکن ان کی عوامی رائے یہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ اپنے کارکنوں کو بلا کے کہیں کہ ڈی چوک چلنا ہے تو دیکھیں جی عوام کی زبان اور عوام کے جذبے، یہ عوامی رائے نہیں ہے معذرت کے ساتھ۔ اور اگر آپ کریں گے استعمال تو آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب 25 مئی کو آ رہے تھے وہاں سے، خیبر پختونخوا سے ہی آ رہے تھے، وہ جب ٹیلی فون کال آئی تھی پھر وہ رستے میں روک دیا گیا تھا کیونکہ اتنا بڑا سائز ہی نہیں تھا ان کے انقلاب کا، تو پھر ان کو ہیلی کاپٹر میں لا کے ان سے بات چیت کی گئی تھی۔ اور آپ کو یاد ہوگا اس وقت جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، کور کمانڈر بھی پشاور کے کوئی اور تھے، تو یہ معاملات جو تھے یہ اس وقت بھی طے نہیں ہوئے تھے، اور یہ اس وقت سب اسٹیبلشمنٹس ان کے دباؤ میں تھی، اس وقت پوری کی پوری ان کے دباؤ میں تھی، لیکن اس وقت بھی وہ بھرپور احتجاج نہیں کر پائے۔ پھر جب وہ وہاں سے نکلے راستہ روکنے کے لیے، آرمی چیف کو نہ بننے کے لیے جب لانگ مارچ لے کے نکلے، تو وہاں پہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ مرید کے پہ یہ افسوسناک واقعہ ان کے ساتھ ہوا جو ان کو گولی لگی، مگر اس وقت بھی ان کا جو سائز تھا وہ آپ دیکھ رہے تھے کہ وہ کتنا سائز تھا، اور اس وقت بھی فیس سیونگ پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ ان ریالٹیز کو دیکھ کے مجھے اس بات کی حیرت ہے اور سوال بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف احتجاج کو آزماتی ہے، کارکن کو آزماتی ہے، نوجوانوں کو آزماتی ہے، نہیں آزماتی تو سیاسی حربے نہیں آزماتی، ڈائلاگ نہیں آزماتی، بات چیت نہیں آزماتی، اور بات چیت کرنا چاہتی ہے تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے، وہ صرف سیاسی جماعتوں سے وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ہے ان کی جمہوریت اور یہ ہے ان کا احتجاج کا حق۔ تو یہ صورتحال ہے جو کہ بہت خطرناک ہے، اور اس کو میرا خیال ہے کہ جنید اکبر صاحب کو شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی کا کم از کم اظہار تو کیا ہے۔ دوسری جانب افغانستان کے تعلقات ہیں اور پاکستان کے ساتھ یہ سب سلسلہ، اگر میں ڈھکے چھپے لفظوں میں آپ کو بولوں تو یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں سے جڑا ہوا ہے۔ تحریک طالبان پاکستان جس طرح سے متحرک ہے، پاکستان کے کو نے جیسے ان کو جواب دیا اس کے بعد سے جو حالات ہیں وہاں پہ، اور ان کی جس طرح سے کمر
ٹوٹی ہے, کسی حد تک ان کو نقصان ہوا ہے, لیکن وہ پے در پے حملے کر رہے ہیں اس وقت, جبکہ تیسرا روز ہے پاکستان اور افغانستان کے ڈائیلاگ کا اور بات چیت کا ٹرکی کے اندر. تو وہاں پہ بھی یہ ڈیڈ لاک موجود ہے. اور ڈیڈ لاک کیا ہے کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ کل رات کو کل یعنی در اندازی کرتے ہوئے گزشتہ 36 گھنٹوں کے اندر پاکستان جو ہے انہوں نے 25 جو دہشت گرد تھے ان کو جہنم واصل کیا ہے. اور یہ کہاں سے آ رہے تھے؟ یہ افغانستان سے آ رہے تھے. اس کے ثبوت بھی پاکستان نے دکھائے انہی میٹنگز میں. یہ جو تیسرا راؤنڈ چل رہا ہے جس کا ابھی تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا, ہو سکتا ہے جب ہمارا ولاگ ہو جائے اس کے بعد کوئی نتیجہ نکلے, لیکن اس میں بھی کوئی وہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھے کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے. پاکستان نے باقاعدہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ اپنے ثبوت پیش کیے ہیں کہ یہ دیکھیں, جو کہ ان کے لیے ناقابل تردید ثبوت تھے, جس کے بعد پھر وہاں پہ ایک ڈیڈ لاک بھی پیدا ہوا ہے. تو پاکستان نے بہت واضح لفظوں میں کہا ہے کہ اگر یہ در اندازی وہاں سے ہوتی رہے گی تو پاکستان پھر ان تمام ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا. اب جو اس وقت وہاں ڈیڈ لاک ہے وہ یہ ہے کہ اے پی پی جو کہ ایک نیوز ایجنسی ہے وہ کہتی ہے کہ پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردوں کی سرپرستی نامنظور ہے. پاکستانی وفد نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ سرپرستی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنے پڑیں گے. یہ بھی پاکستانی ذرائع نے بتایا ہے کہ طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں. نظر آ رہا ہے کہ طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں. افغان طالبان اور تحریک طالبان پاکستان دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور وہ کسی اور ایجنڈے پہ ہیں. اور اس ایجنڈے کو آپ ملا کے دیکھ لیں جو پاکستان کے خیبر پختونخوا میں اس وقت معاملات چل رہے ہیں, اس کے ساتھ تو آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ چیزیں بہتر نظر آ جائیں گی اور سمجھ آ جائیں گی. ادھر افغان طالبان نے بتایا بی بی سی کو, جو انہوں نے کوٹ کیا ہے بی بی سی پشتو کو, کہ ان کے مسودے میں پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ افغانستان کے زمینی اور فضائی حدود کے خلاف ورزی نہ کی جائے اور کوئی بھی گروہ یا دشمن قوت افغانستان کے خلاف پاکستان کی سرزمین استعمال نہ کرے. یعنی وہ متنبع کر رہے ہیں, جو اقدامات کرنے وہ کرنے سے انکاری ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پر فضائی حملے پاکستان پہ نہ کرے افغانستان پہ, لیکن ہماری سرزمین کو کوئی اور استعمال نہ کرے. وہ جن کو متنبع کر رہے ہیں وہ دراصل ان کے زیر اثر ہیں اور وہ ان کے اوپر اپنا اثر استعمال نہیں کر رہے. پاکستان یہ چاہتا ہے کہ پوری طرح سے ان سب کو جو ہے وہ ایک ریٹن ایگریمنٹ کے اندر افغانستان یہ تسلیم کرے کہ ان مذاکرات میں یہ بات تسلیم کی جائے کہ یہ جو ٹھکانے ہیں افغانستان ان کے خلاف خود کارروائی کرے. اور وہ ظاہر ہے کہ اس کو ماننے کو تیار نظر نہیں آتا, لیکن جو اس کو اگر وہ تیار نظر نہیں آئے گا, یہ ایگریمنٹ نہیں ہوگا تو پاکستان ان ٹھکانوں پہ خود حملہ کرے گا. اور یہ افغانستان کے لیے ایک مرتبہ پھر ان کے لیے ظاہر ہے کہ ایک چیلنج ہوگا کہ وہ کس طرح سے وہ کریں. انہوں نے وہاں پہ اپنی پبلک اوپینین تو پاکستان کے خلاف زبان استعمال کر کے اچھی بنا لی ہے افغان طالبان نے, اور ظاہر ہے کہ یہی وہ چاہتے بھی تھے. وہاں پہ جو لوگ متنفر تھے افغان طالبان سے, ان کی حکومت سے, ان کو تسلیم نہیں کر رہے تھے. پاکستان دشمنی اتنی وہاں پہ پاپولر ہے کہ اس کو استعمال کر کے وہ اپنی پاپولیرٹی کو مینٹین کر رہے ہیں, مگر ساتھ ہی ساتھ یہ ان کا لیوریج بھی ہے پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے. لہٰذا پاکستان ڈو اور ڈائی کی سچویشن میں اس وقت ہے. یہ مذاکرات کامیاب ہوئے تو یہ ایگریمنٹ طے پا جائے گا. پاکستان وہاں پہ ان کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ وہاں پہ, اور ترکی اور قطر بھی, کہ وہ وہاں پہ جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی کریں. نہیں کرے گا تو پاکستان خود کارروائی کرے گا. ہر دو صورتوں میں پاکستان کو ڈو اور ڈائی کی سچویشن جو ہے اس میں آنا ہے. اچھا, اسی دوران یہ جو تشکیل آئی وہاں سے, اور پھر وہ اس کو ٹی ٹی پی کے شدت پسندوں نے دراندازی کی شدت, آئی ایس پی آر کا یہ بیان آیا کہ انہوں نے دراندازی کی کوشش کی جب استنبول میں مذاکرات جاری تھے, اور یہ 25 شدت پسندوں کی ہلاکت جو ہے وہ پاکستان نے کی ہے. ایسے وقت میں جب وہاں پہ بات چیت چل رہی تھی تب بھی یہ تشکیلیں جو ہے پاکستان بھیجی جا رہی ہیں, اور اس کے بھی سالڈ ثبوت پاکستان کے پاس موجود ہیں جو ہم نے خود ذرائع نے بتائے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ اگر افغان طالبان جو ہیں وہ ایگری کرتے ہیں تو ٹھیک, نہیں کرتے
تو اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ کارروائی کر سکتا ہے. کچھ ڈیولپمنٹ ہندوستان اور پاکستان کے بارڈر پہ بھی ہے. سرکریک میں جو یہ پہلے ہی اس کے اوپر بہت تنازع ہے پاکستان اور بھارت کے بیچ، لیکن وہاں پہ فوجی مشقیں پاکستان نے شروع کی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ ہندوستان کی طرف بھی بڑی تشویش ہے اور وہاں بھی فوجی مشقیں جو ہیں وہ شروع کر دی گئی ہیں. اس کے اوپر تفصیلی کسی وقت آپ کے ساتھ بات ہوگی، لیکن اب اصل چیز یہ ہے کہ پاکستان کے اندر وہ کون سی قوتیں ہیں جو کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہ کرنے، ملٹری آپریشن، ظاہر ہے آپریشنز اگر نہیں بھی تو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کی بھی مخالفت کر رہی ہیں، اور وہ کون سی قوتیں ہیں جو کہ کہتی ہیں کہ تحریک طالبان کے ساتھ بات چیت کی جائے، وہ کون سی قوتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ افغانستان کے مطالبات کو پہلے پیش کرتے ہیں پاکستان کے مطالبات کے بعد. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ساری اہم باتیں ہیں جن کو ابھی دیکھنا بہت ضروری ہے، مگر استنبول میں کیا طے پائے گا یہ بھی بہت اہم ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.